نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی تقاضے کو ادا کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ شرعی تقاضے کو وقت پر ادا نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ جو مرد شرعی تقاضا اپنی جسمانی طاقت کے مطابق ادا کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو مرد شرعی تقاضا وقت پر ادا نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ شرعی تقاضے کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں ان کے جسم میں کیا مثبت تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ جو عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ شرعی تقاضا پورا نہیں کرتی ہیں ان کے جسم میں کیا منفی تبدیلیاں آتی ہیں؟ وہ شادی شدہ عورتیں جن کی جلد روکھی روکھی اور ڈھیلی ڈھیلی پڑ گئی ہو، جو عورتیں بلا وجہ پریشان رہتی ہوں، اور وہ عورتیں جن کو بلا وجہ نزلہ زکام رہتا ہے، اور وہ عورتیں جو اپنی چھاتیوں کو بڑا کرنا چاہتی ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، جس طرح میاں بیوی کے درمیان پیار، لگاؤ، خود اعتمادی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی زندگی کو کامیاب اور صحت مند بنانے کے لیے شرعی تقاضا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ سچ ہے کہ جسمانی تعلق ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ جنسی طور پر متحرک رہنا آپ کو صحت مند اور تندرست بناتا ہے، لیکن اب آپ مہینے میں 2 یا 3 بار شرعی تقاضا ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شرعی تقاضا پورا نہ کرنے یا بہت کم ہونے کی وجہ سے جسم میں بہت بڑی تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ ہفتے میں صرف 1 بار یا مہینے میں 3 سے 5 بار شرعی تقاضا ادا کرتے ہیں تو آپ کا جسم تناؤ میں آ سکتا ہے۔ شرعی تقاضا ادا نہ کرنا آپ کے ساتھی پر بھی منفی اثر ڈالے گا۔ اگر آپ جسمانی تعلق نہیں بنانا چاہتے لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھی کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس کے اندر بھی پریشانی، تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ کوئی تیسرا شخص اس دوری کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ سے موڈ میں تبدیلی، چڑچڑاپن، نیند نہ آنا، بھوک نہ لگنا جیسے مسائل شروع ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، جسم کی قوت مدافعت کم ہو سکتی ہے۔ جسم کا مدافعتی نظام آپ کو کئی سنگین بیماریوں سے بچانے کا کام کرتا ہے۔ جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کرتے تو آپ کی قوت مدافعت بھی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ اس سے آپ آسانی سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ شرعی تقاضا ادا کرنے سے جسم میں کیمیکل امیونی گلوبن بڑھتا ہے۔ یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو جسم کو سنگین بیماریوں سے بہتر طریقے سے لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 3، خود سے ہچکچانے لگ جانا۔ جب آپ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگیں گے۔ جسمانی تعلق قائم کرنے پر جسم میں ڈوپامائن نامی ہارمون خارج ہوتا ہے۔ یہ ہارمون خوشی بڑھانے کے لیے جانا جاتا ہے، یعنی یہ خوشی کا ہارمون ہے۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جب آپ مہینوں تک جنسی تعلقات نہیں رکھتے، آپ ساتھی سے دور رہتے ہیں تو جسم اداس رہتا ہے، خون کی گردش کم ہو جاتی ہے، آپ اپنے آپ پر شک کرنے لگتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر پائیں گے یا نہیں۔ نمبر 4، جلد بے جان اور پھیکی لگنے لگتی ہے۔ شرعی تقاضا ادا کرنے کا مثبت اثر جلد پر سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ شرعی تقاضا ادا کرنے سے جلد کی چمک بہتر ہوتی ہے۔ ڈوپامائن ہارمون کی سطح بڑھنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب روزمرہ کی زندگی میں شرعی تقاضا کی ادائیگی کی کمی ہوتی ہے تو جلد بے جان، پھیکی اور مرجھائی ہوئی نظر آنے لگتی ہے۔ نمبر 5، بلڈ پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ باقاعدگی سے شرعی تقاضا ادا کرتے ہیں ان میں بلڈ پریشر کی سطح ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے جو کم شرعی تقاضا ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو تو ضرورت کے مطابق ضرور جنسی عمل کریں۔ نمبر 6، دوسروں میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ بار بار شرعی تقاضا ادا نہیں کرتے تو آپ کے درمیان فاصلے بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر جب عورت بار بار اپنے شریک حیات کو شرعی تقاضا ادا کرنے سے منع کرتی ہے تو کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو نئے دوست بنانے میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔
اس کی وجہ زیادہ دیر تک شرعی تقاضا ادا نہ کرنے کی وجہ سے مایوسی کا بڑھ جانا ہے۔ شرعی تقاضا ادا کرنے کے نقصانات لمبی دوری کے رشتوں میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ نمبر 7، پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ایک مہینے میں 20 سے زیادہ بار انزال کرتے ہیں ان میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات کافی کم ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جن لوگوں نے ایک مہینے میں صرف 4 سے 7 بار انزال کیا ان میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات زیادہ پائے گئے۔ نمبر 8، اندام نہانی کے پٹھے خشک ہو سکتے ہیں۔ وہ خواتین جو زیادہ دیر تک شرعی تقاضے کو ادا نہیں کرتی ان کی اندام نہانی کے مسلز کا سخت ہونا کم ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ اندام نہانی میں خون کا بہاؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اندام نہانی کے ٹیشوز پتلے اور خشک ہو جاتے ہیں، ان میں پھسلن نہیں ہوتی اور جنسی تعلقات کے دوران اندام نہانی میں خشکی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ میاں بیوی اکثر شرعی تقاضا ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کو ان سے کم جڑنے کا احساس دلا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے یا روزمرہ کے دباؤ کو سنبھالنے میں بہت زیادہ تعاون حاصل نہیں کرتے ہیں۔ بر وقت شرعی تقاضا ادا کرنا آپ کے جسم کو آکسیٹوسن اینڈ وینزز جیسے ہارمون جاری کرتا ہے جو آپ کو تناؤ کے اثرات کو سنبھالنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ آکسیٹوسن آپ کو سونے میں مدد کرنے کا اضافی فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ باقاعدگی سے شرعی تقاضا ادا کیے بغیر آپ کی اندام نہانی سخت ہو سکتی ہے اور اس کے ٹیشوز پتلے ہو سکتے ہیں۔ جنسی تعلقات کے دوران زخمی ہونے، پھٹنے یا یہاں تک کہ خون بہنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلق آپ کے جسم کو بیماری سے لڑنے میں مدد دے سکتا ہے، نزلہ، زکام اور اس طرح کی کئی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اکثر جنسی تعلق قائم رکھتے ہیں وہ یادوں کو یاد کرنے میں بہتر ہوتے ہیں۔ وہ ایسی نشانیاں ہیں کہ شرعی تقاضا ادا کرنا آپ کے دماغ کے نیورون کو بڑھانے اور عام طور پر بہتر کام کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ باقاعدگی سے شرعی تقاضا ادا کرنا آپ کو جذباتی طور پر اپنے ساتھی کے قریب محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے، جو بہتر رابطے کا دروازہ کھولتا ہے۔ جو میاں بیوی شرعی تقاضا باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہیں جو شرعی تقاضا ادا کرنے میں سستی برتتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، سینہ کا صحیح ابھار خواتین کے حسن کا ایک لازمی حصہ ہے۔ غذا اور بچوں کی نشو و نما کا فطری عمل بھی اسی پر قائم ہے۔ سینہ کا گداز پن مرد و زن میں امتیاز کا سبب بھی ہے۔ جو عورتیں اس حسن سے محروم ہوتی ہیں وہ مردوں کے لیے جاذب نظر نہیں رہتی۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے سورہ والتین کی پہلی آیت والتین والزیتون رات کو سونے سے پہلے 100 بار پڑھیں، سینہ پر دم کریں اور بات کیے بغیر سو جائیں۔ 90 دن کے اس عمل سے سینہ گداز اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ایسی لڑکیاں اور ایسی خواتین جو پیسے خرچ کر سکتی ہیں وہ اپنی ڈائٹ میں ایسٹروجن فوڈز اور ایسٹروجن فروٹس کا استعمال کریں، جیسا کہ اسٹرابیریز، ہر قسم کی بیریز، شہتوت، ایپل، پیچز، والنٹ، واٹر میلن کے استعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ املی بریسٹ سائز بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بریسٹ سائز کو بڑھانے کے لیے ان کا مساج کرنا بھی ضروری ہے۔ گاجر کا جوس، گاجر کا سالن یا کچی گاجر کھانا بریسٹ سائز بڑھانے کا زبردست ٹوٹکا ہے۔